السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح الدین۔ منظور شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر جی، کراچی میں ہلکی ہلکی سردی آ رہی ہے لیکن سیاست میں گرمی آ رہی ہے۔ فرح گوگی صاحب جو ہے دنیا بھر میں اڑتی پھر رہی ہیں، بڑے پاسپورٹ ان کے پتہ چل رہے ہیں، کرپشن کی داستانیں آ رہی ہیں سامنے، کرپشن کی ہوش ربا داستانیں آ رہی ہیں، لیکن یہ جو سرخیاں بنتی ہے نا، ہاں لیکن لوگ بھی اس میں ذرا ڈالتے ہیں نا، وہ کامران خان کا ایک وہ بڑا وہ تھا نا، عجب کرپشن کی غضب کہانی۔ تو یہ واقعی غضب کہانی ہے یا یہ دیگر سیاستدانوں کا جیسا میڈیا ٹرائل ہوتا رہا ہے ویسا ہی ہے کوئی چیز؟ آخر میں ریاست اس کو پروف نہیں کر پائے گی اور خان صاحب کہیں گے دیکھا میں تو صاف ستھرا تھا۔ سر اس میں ایک بات تو اصولی طور پہ ایک بات ہے کہ جب خبریں چھپتی ہیں بڑے پیمانے پہ تو اس میں ایک بات کلیئر کٹ ہے، ایک پروفیشنل جرنلسٹ کے حیثیت سے میں یہ کہوں کہ جتنی بھی کرپشن کی خبریں چھپیں وہ بیسیکلی الزامات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو سارے فگرز جو ہے وہ ہوش ربا ہوں یا غضب کی کرپشن ہو، لیکن دونوں صورتوں میں ظاہر ہے کہ وہ ہیں الزامات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب الزامات رکھتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ایک سرٹن سیکشن جو ہے عام حالات میں متاثر تو ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ لیکن بہرحال پی ٹی آئی کے سلسلے میں ابھی تک انڈیکیٹرز تو یہ ہیں کہ خان صاحب نے کہہ دیا کہ سارا جھوٹ ہے، تو پھر اللہ خیر کرے کوئی بڑا بزرگ آ جائے اس پہ بھی اعتبار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلٹ کی پولیٹکس میں ایسا ہوتا ہے، آپ نے کلٹ کو ٹوٹے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اپنی جگہ پہ وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارے پاس موسٹلی دیکھیں پاورفل سرکلز میں پاکستان کا جو ڈیٹا ہے، جو حکمران اور حکمرانوں کے چمچے ہوتے ہیں نا، پاورفل چمچے، ان کا کبھی احتساب ہوتا نہیں، ٹرائل ہوتا رہتا ہے میڈیا پہ بھی اور عدالتوں میں بھی عدالتوں میں بھی یہ وہ چلتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ سزائیں بھی آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جب پولیٹیکل سچویشن چینج ہوتی ہے اور ان پولیٹیکل سچویشن میں کوئی مورلٹی، کوئی اخلاقیات نامی ہماری سیاست میں کوئی چیز ہے نہیں، اس ٹائپ کی جنس ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جی دیکھیں اس ٹرائل میں جو ہے نا وہ انصاف کے تقاضے نہیں پورے گئے تھے، پھر وہ ٹیکنیکل بنیادوں میں کمزور سزا دی جاتی ہے کہ پھر وہ کمزور کر دیا جاتا ہے، پھر اوپر کی عدالتوں میں وہ فری ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کہ نہ عدالتوں کو کبھی خیال آیا کہ یار کتنی شرمندگی کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے کیسز ہم نے جو فیصلے کیے ہوتے ہیں ان کو پھر ٹیکنیکل بنیادوں پہ کیونکہ وہ پریشرز ہوتے ہیں۔ اب یہ بات تو طے ہے نا کہ پاکستان میں کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ فریلی تو کام کرتا نہیں، اس لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی فی الحال الزام بھی ہے، پھر وہ ایک نئے پاسپورٹ کی جو ہے وہ خبر گردش کر رہی ہے۔ پاکستان میں پاسپورٹ بنانا کون سا مسئلہ ہے یار، دنیا جہان میں بھی آپ پیسے خرچ کرو تو پیسہ پھینک تماشا دیکھ، اس ملک کا نام تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایسی چیزیں آئیں گی آپ جو ہے وہ دنگ رہ جائیں گے۔ لیکن سر یہ جو خبر آتی ہے، جو یہ ہمارے ہاں کے جرنلسٹ میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی خبر لا پائیں گے، یہ کہیں نہ کہیں سے انہیں لنک دیا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے انہیں ہنٹ دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یار یہ خبر ہے۔ تو یار دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا ایک چیز اور ہے، وہ تھوڑا سا ہم لوگ ڈائیورٹ کر جائیں گے، لیکن ایک بات صحیح میں بتاؤں، جرنلسٹ دنیا کا کہاں بھی ہو، امریکہ میں کیوں نہیں بیٹھا ہو، ویسٹ میں بیٹھا ہو، ایک چھوٹے ملک میں بیٹھا ہو، جرنلسٹ خبر لاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ خبر چھاپنے کی ہمت کتنی ہوتی ہے، اس کے پریشرز برداشت کرنے کی ہمت کیسی ہوتی ہے، اور آپ کی سوسائٹی کیسی ہے، رائٹ۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ متواتر جو ہے وہ جرنلسٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے، لوگ اتنے سارے جرنلسٹ پاکستان میں مارے جا چکے ہیں یار، وہ ٹھیک ہے، لیکن میرا جو پوائنٹ بڑی خبریں ہم لوگ جو ہے نا وہ باہر سے چھپواتے ہیں ویسے۔ ہاں ایک تو یہ بھی بات ہے، دوسری بات یہ میرا یہ پوائنٹ تھا کہ یار یہ کہیں نہ کہیں سے تو لائن دی گئی ہوگی نا کہ یار یہ پاسپورٹ بنا، یہ کچھ ہوا،
تو جب ایجنسیز کو، جب ہمارے اداروں کو اتنا سب کچھ معلوم ہوتا ہے تو عدالتوں کے اندر ثابت کیوں نہیں کرتے؟ وہ اپنے بندے مورے بچا کے رکھتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کے پاس سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے تسلط کو، اپنے اختیار کو جو ہے برقرار رکھنا ہے. اب اس سارے گیم میں کوئی اخلاقیات، کسی مورلٹی کا کوئی معاملہ تو ہے نہیں. ہاں آج اگر مثال کے طور پہ صلاح الدین جو ہے وہ میرے فائدے میں ہے تو میرا بڑا اچھا دوست ہے، بڑا زبردست ہے، صحیح، اور پاکستان کے لیے اس کی قربانیاں جو ہیں بے شمار ہے. بے شمار ہیں، اور ان کو میں تمغے بھی دوں گا. اب جس ملک میں تمغے سفارش پہ دے رہے ہوتے ہیں، ہاں صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ اندازہ کریں. اور تمغے بھی کیسے جا رہے، کوئی ملک اگر کسی ملک میں بھی، کسی اسٹیبل ملک میں ہے جہاں پہ اخلاقیات کو دیکھا جاتا ہے، جہاں پہ میرٹ اور سچائی کی کوئی امپورٹنس ہوتی ہے، وہاں پہ تو یہ تمغے لینے والے جو ہے وہ ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے نا کہ میں قومی ہیرو بن گیا. ایوارڈ یافتہ فلاں ہوں، میں ہیرو ہوں نا. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہاں پہ بہت سارے جگہوں پہ جو ایوارڈ دیے جاتے ہیں جس کو مل رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس لنک سے کہاں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب آج صلاح الدین میرے لیے کام کا ہے، کل صلاح الدین میرے کام کا نہیں رہا، تو وہ پھر سیکیورٹی رسک بھی ہو جاتے ہیں، ملک کے خلاف خطرہ بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی اٹھائے بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بھائی یہ جو سارے لوگ تھے جو جن کے اوپر ابھی بڑے پیمانے پہ ڈنڈا چل رہا ہے، وہ تو مطلب ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اس ملک کی تقدیر چینج کر رہے تھے نا. تقدیر چینج کر رہے. ایک پیج عمران خان صاحب کہتے نہیں تھکتے تھے کہ یار ہم ایک پیج میں ہیں. اس ملک کو ہمیں پتہ نہیں کیا بنانا تھا. اس ملک کو جو ان اونچائیوں پہ، جس عروج پہ لے جانے والا جو لیڈر ہے وہ آپ کا بیٹھا ہوا ہے اندر، اور اس کے کارکن اور کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی کٹائی ہو رہی ہے. اور کل جو ہے جو لوگ پاکستان کے خلاف تھے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے، ملکی مفاد کے خلاف تھے، آج وہ ان کے لیے پرسیپشن یہ ہے کہ جی وہ اب ملک کی اکانومی، ملک کی ارشادات، ملک کے اندر جو ڈویژنز ہیں ان کو ختم کریں گے، وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے. آپ کا ڈیٹا یہ ہے. نہیں اچھا ایک چیز اور ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں آپ کی پارٹی کا لیڈر بھی ماشاءاللہ اپنے ملک کے مسائل کو دیکھتے چھوڑ کے غزہ چلا گیا. وہ بھائی غزہ تو جانا ہے نا یار. اس وقت جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے ایک سولیڈیٹری تو کرنی چاہیے نا. امریکہ وہاں آ رہا ہے اسرائیل کے اندر، اور آپ جو ہے اپنے غزہ، ہمارے کسی مسلم حکمران کو کوئی توفیق امریکہ نہیں تو ہوئی. کچھ لے کے آ رہے ہیں نا، ہم لوگ تو خالی ورڈ لے کے جاتے ہیں نا. دعائیں لے کے جاتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو. جو کچھ ہم لے کے جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے جانے کے بعد آپ لوگوں کو خیال آیا کہ یار وہ ٹکٹ دیر سے ملی ہے. چلو ٹھیک ہے. اچھا خیر واپس آئے سر. خان صاحب کا ایک تھا کہ جی میں تو سیاست میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، پھر بھی میں سیاست میں ہوں. پھر اتنا مال جو بن رہا تھا ان کی ناک کے نیچے، سیاست مال کیسے کا کام کیا، ان کی بیگم صاحبہ کا نام آ رہا ہے، فراغونی کا نام آ رہا ہے. مطلب مجھے اس چیز پہ بھی اچھا خاصا اعتراض ہے. مطلب سیاست جو ہے وہ بغیر پیسے کے کیسے ہوگی؟ آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن کمیشن نے ان کے جو قوانین ہے کہ جی آپ اس حد سے زیادہ اخراجات نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتائیں کہ نیشنل اسمبلی کی اور قومی اس کی صوبائی اسمبلی کی جو ایک سیٹ ہے وہ جیتنے کے لیے آپ کروڑوں روپے چاہیے ہوتے ہیں. عمران خان نے ایک ہی سیٹ جیتنی ہے نا. ہاں اس کو اربوں روپے کی ضرورت تو نہیں، کروڑوں روپے کی ضرورت ہے. اتنی کرپشن کرتے کہ جتنی جو ہے وہ ایک سیٹ نکال جاتے. بھائی بنی گالا چلانا ہے یار، دوسرے آفیسز چلانے ہیں، لوگوں کا آنا جانا. وہ سارا وہ جو اے ٹی ایم چلاتے تھے جہانگیر ترین اور علیم خان، وہ بھی چلاتے تھے نا. ساری زندگی تو انہوں نے اے ٹی ایم کے اوپر گزارا کیا نا. علیم خان کی شوگر ملے کتنا کماتی ہیں وہ اور بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ادھر بھی تو ایسا نہیں ہے نا. لیکن سیاست ہمارے پاس پاکستان کے اندر پیسے کا نام ہے نا. ہم لوگ تو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ریئلسٹک پالیٹکس ہے. ہاں
ریئلسٹک پالیٹکس میں بھی آپ کے پاس کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ آپ اپنا دھندا دھاڑی چھوڑ کے 4 دن اگر فیلڈ میں بھی جائیں تو آپ کے بچے جو ہے بھوکے نہ مریں. ٹھیک ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے سر، لیکن بہرحال کرپشن کا بھی تو لیول آپ دیکھیں نا کہ کہاں سے کہاں بھائی صاحب نے کی ہے. خرچے بڑھیں گے تو کرپشن بڑھے گی نا. بھائی آپ دیکھیں اس سائڈ پہ دیکھیں کہ خرچے بڑھیں گے تو کرپشن بڑھے گی. دنیا میں کوئی بھی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جو کرپشن فری ہے، کیونکہ پرفیکشنسٹ سوسائٹی تو ہے نہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں کہ جی کرپشن جو ہے، رشوت جو ہے نا، الراشی والمرتشی کلا فی النار. اب بہت سارے مولوی کہتے ہیں کہ بھائی الراشی والمرتشی کلا فی النار جو ہے وہاں اپلائی ہوتی ہے جہاں پہ ٹرولی اور کمپلیٹلی مسلم سوسائٹی ہو اور اسلامی نظام ہو. وہ تو آپ ماشاء اللہ ایک تو یہ کہ ویورز کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے منظور صاحب کا حدیث کا علم کافی اسٹرانگ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سر، یہ تو ہم ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو کو چلیں گے نا. لیکن یار اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا یار سعودی صاحب، آپ ایسے کیا رشوت لینا مطلب اتنی وہ بڑی جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کل تک جو ہے وہ آپ کیا کہہ رہے تھے اس کو پاکستان کو مدینے کی ریاست بنانا. مدینے کی ریاست میں ہوتی ہے کرپشن. بھائی مدینے کی ریاست میں وہ تو ڈیگ آؤٹ کرنا چاہیے نا کہ اگر مدینے کی ریاست میں کرپشن نہیں ہوتی تھی. ابھی ہم لوگ بالکل آئیڈیلی مدینے کی ریاست تو نہیں بنے تھے نا، بنانا چاہتے تھے اس لیے تھوڑی بہت کر لی انہوں نے. اچھا سر، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ ہمارے جو ایلیٹ کلاسز جو ہیں وہ کتنا بے دریغ استعمال کرتے ہیں پاور کا، پیسے کمانے کے لیے پیسے کماتے ہیں. اسٹیج پہ مطلب جتنی غلط بیانی ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، بھائی میں تو گنہگار قسم کا مسلمان ہوں، اللہ مجھے وہ کرے معاف کریں. لیکن آپ اندازہ کریں کہ مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بالکل دیندار ہیں نا، لیکن وہ اپنے سیاسی اور معاشی معاملات میں کہیں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہیں آپ کو دیانتداری اور دینداری نظر آتی ہے؟ آپ کی یہ سوسائٹی ہے، ہم لوگ دوگلے قسم کے لوگ ہیں یار. مطلب مذہب کو دین کو بیچتے ہیں بڑے پیمانے پہ، اس کو بیچنے کا بھی جو استعمال ہے وہ کتنا کھلے عام ہو رہا ہوتا ہے اور بے شرمی سے ہو رہا ہوتا ہے. مطلب اسلامک ٹچ دے کے سائڈ پہ فراگوری کی اپنا کام کر رہی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ جب مدینے کی ریاست بنانے کا کام وہ امپورٹنٹ ہو رہا تھی یار. یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ جو ہے پیرنی صاحبہ جو ہے وہ جو استخارہ کر کے صبح سے لے کے شام تک سارے فیصلے کرتی تھی، ان کی وہ یعنی بہت ہی گہری دوست تھی نا. دوست کیا مطلب فرنٹ مین تھی، وہ فرنٹ وومن تھی. مطلب آپ فرنٹ مین نہ بھی کہیں، فرنٹ وومن کہیں، لیکن یہ ہے کہ اس پروسیس میں پاکستان کو مدینے کی ریاست بنانے کے لیے فراگوگی کا جو بنیادی کردار جو ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے گا. تاریخ میں لکھا جائے گا. اچھا سر، تاریخ میں تو یہ بھی لکھا جائے گا کہ مسلم لیگ نون اس دفعہ جو ہے وہ سندھ کی طرف رخ کر رہی ہے. آپ کے نئے سندھ کے صدر نے لگتا ہے کہ کچھ میاں نواز شریف کے کان میں کچھ جا کے کسر پسر کی ہے. 2 دن جو ہے نون لیگ والے کراچی میں تھے. نئے جو صدر ہے مسلم لیگ نون کے بشیر محمد صاحب، بشیر صاحب تو فی الحال اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سیٹل کرنے میں ٹائم لگائیں گے. لیکن میرا ابھی تک اندازہ وہی ہے جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ظاہر الیکشن میں اتحادی پالیٹکس ہوتی ہے، اتحاد ہوتے ہیں. تو ایم کیو ایم کے لوگوں نے بھی آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹمنٹ جو جاری کی ہے وہ کوئی ایسے اتحاد کی جاری نہیں کی ہے کہ بھائی بس اب پیپلز پارٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جانا ہے. نہ، پیپلز پارٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑنے کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت ہے، اور مہارت وہ صرف ہمارے ایک ادارے کے پاس ہی ہے. اچھا، باقیوں پہ زرداری جو ہے نا وہ بھاری ہے. ایک زرداری سب پہ بھاری سوائے ایک ادارے. تو میرا خیال ہے اب دیکھیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی ملاقات ہوئی ہے نا. اگر سندھ میں آنا یعنی پیپلز پارٹی کے پاس وہ آئے ہیں
مطلب اس کی بڑی امپورٹنس ہے. لیکن شرجیل میمن تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتحاد ہو رہا ہے یہ 0+0 ہے نون لیگ اور ایم پی ایم کا، مطلب یہ فرینڈلی فائر ہیں. شرجیل صاحب ادھر سے اور وہاں سے مسلم لیگ نون سے، ہر پارٹی میں ایک آدھ بندے کو اس ٹائپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماحول کو گرم رکھے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ جو کرٹیکل چیز ہے، دیکھیں زرداری صاحب کا صرف ایک بیان کہ نواز شریف کو میں وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، آپ اس کو دیں، مطلب یہ بیان بھی بڑا عجیب و غریب تھا کہ میں ان کو نہیں بننے دوں گا. کہ جیسے زرداری صاحب کے ہاتھ میں کچھ ہو، کیونکہ ڈیسائیڈ تو الیکشنز نہیں کرنا ہے ظاہر. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ظاہر بارگیننگ چپ تھا. اور دوسری بات ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ووٹ لینے کے لیے کیا کرے گی؟ مطلب کچھ تو بیچنا ہے نا. کچھ تو بیچنا ہے. مسلم لیگ نون کے اوپر تنقید نہیں کریں گے تو کس میں، باوجود اس کے کہ شہباز شریف خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے شہباز شریف کو مانگا تھا، شہباز شریف کو میں نے اس کو نواز شریف کو کہا کہ جی شہباز شریف مجھے دیں، تو عمران کو. لیکن عمران خان دیکھیں عمران خان کا ووٹ تو ہے نا ابھی بھی، اگر آپ سروے کریں کراچی کے اندر عمران خان کا ووٹ ہے، دیگر جگہوں پہ، تو آپ عمران خان پہ تنقید کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ یہ کچھ بیچنے کی بات ہے تو عمران خان پہ تنقید کریں گے، یار 3.5-4 سال جو ہے اس نے تباہ کر دیا ملک کو، اب ہم اس کو سنبھالیں گے. نون لیگ پہ تنقید کیوں عمران کر رہے خان کو تنقید کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو عمران خان کی ضرورت پڑے کیونکہ الیکشن میں بھی اتنا زیادہ ان کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اور ہم جو ہے وہ اس نہج پہ نہیں جائیں گے. لیکن عمران خان کے اوپر تنقید کرنا یا عمران خان کی حمایت میں کلیئرلی بولنا جو ہے وہ زرداری صاحب اور اس کے لوگ جو ہے وہ حماقت سمجھتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر تنقید کرنا اس کا مطلب ہے کہ پھر زرداری صاحب اور ان کے خلاف خطرناک قسم کی ٹرولنگ شروع ہو جائے گی اور پھر اچھا خاصا مسئلہ ہو جائے گا، پھر اس کو کام ڈاؤن کرتے کرتے جو ہے وہ ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو صرف ورکرز کی حد تک نہیں ہوتا ہے نا، خان صاحب خود بھی تو اپنے بناتے ہیں نا. ہینڈسم لوگوں کا یہی بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ آپ نے اس کے انہوں نے بال صحیح نہیں بنائے تو پھر تو مر گئے آپ. صحیح. اچھا دیکھیں 2013 کا الیکشن ہمیں یاد ہے، 2018 کا الیکشن یاد ہے. مسلم لیگ نون سندھ کے اندر نہیں آ رہی، مطلب اس اتنی لیول کی قیادت مجھے یاد نہیں کہ وہ آ کے سندھ میں انہوں نے وہ کی. کیا اس وقت وہ اپنا قلعہ بچا رہے تھے، اب وہ اگریسو وہ کام کر رہے ہیں؟ یار دیکھو مسئلہ یہ کہ سندھ میں اگر مثال 2-4-5 سیٹیں جو ہے مسلم لیگ لے گئی نا تو وہ نہیں ہے، لیکن یہ کریٹیکل اسٹرینتھ جو ہے نا پیپلز پارٹی کی تو وہ تو فی الحال جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی. باقی بھی جو ایک آدھ وڈیرے اور ادھر ادھر سے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا وہ گوٹکی ڈسٹرکٹ میں گئے تھے تو وہاں پہ بھی آپ کو لیکن بشیر میمن تو بڑے ہوپفل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں الیکٹیبل ہمارے پاس آ رہے ہیں. اور یہ سندھ میں باقی الیکٹیبل رہ کون گیا ہے؟ بشیر میمن صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے کہ رہ کون گیا. بشیر میمن اگر یہاں پارٹ پلے کرنا چاہتے ہیں، ان کی پارٹی اگر پارٹ پلے کرنا چاہتی ہے تو میں بتاؤں کہ الیکشن کے دنوں میں 3 مہینوں میں نواز شریف 3 دفعہ یہاں پہ آئیں گے، آپ کو پتہ چلے گا. کیونکہ یہاں پہ جب تک مسلم لیگ نون کی خاص طور پہ مین اسٹریم لیڈرشپ اور خاص طور پہ نواز شریف جو ہے سندھ میں دوسرے لفظوں میں آ کے بیٹھ نہیں جائیں گے تب تک یہاں چیزیں ہلیں گی نہیں. یہ تو حقیقت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ پھر جو فی الحال نقشہ بن رہا ہے اس نقشے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے نا. اب مثال کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھائی سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رکھنا ہے. سندھ پیپلز پارٹی کے ساتھ رکھنا ہے اگر یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ڈیویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیویٹ کر رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر نواز شریف جو ہے وہ انہوں نے جو ان کے ساتھ جو وعدے ہوئے ہیں تو وہ ضروری کہ وہ بھی پورے ہوں. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بھی تو بات ہو تھوڑا سا فلٹ گیٹ جو ہے پنجاب میں مثال اس وقت پی ٹی آئی کا کھول دیں گے تو بھائی یہ بات تو ماننی پڑے گی نا کہ آپ کی جو مین لیڈرشپ تھی مسلم لیگ نون کی
जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ पॉलिटिक्स की है, और जो वहाँ पे मंजे हुए पॉलिटिशियन नज़र आ रहे हैं जो नवाज शरीफ के आसपास हैं, पूरी टीम मौजूद है। ये उसी तरह की टीम है जो कभी बेनज़ीर भुट्टो के आसपास होती थी, उनके भी बड़े मंजे हुए लोग लीडर लगते थे। उनको मुस्लिम लीग छुड़ाने में नाकाम गई हमारी इस्टेब्लिशमेंट, मुस्लिम लीग नून टूटी नहीं, राइट। लेकिन नीचे तो तबाही कर दी थी ना। जब नीचे तबाही की तो आप मिसाल के तौर पे थोड़ी देर के लिए खोल दें, तो मुस्लिम लीग नून को टाइम कितना हुआ है रिवाइवल? हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट ये भी चाह रही हो कि भाई पीपल्स पार्टी को जरा काबू में रखें, तो भाई उधर से हल्का हल्का आप चक्कर लगाओ, जरा देखो क्या हालात हैं क्या। अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि मुस्लिम पीपल्स पार्टी को काबू में रखने की क्या है। पीपल्स पार्टी तो जो वहाँ से मैसेज आया है, जो वहाँ से कहा जाता है, जो वहाँ की पॉलिसी है, उसको आमन्ना सदक ना करके फॉलो करती है। आप मुझे एक बात बताएं ना, तो ये भी हमारे सहाफ़ी जो है ना वो बनाने के लिए, खबर बनाने के लिए कहते हैं कि जरदारी साहब ने कहा था कि ईंट की ईंट बना दी। भाई जरदारी साहब ने जब से पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, बल्कि उससे पहले भी उनका कोई मूड नहीं था एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई फटा करने का। उनका किसी भी किस्म का कभी उनके जहन गुमान में भी नहीं आया कि ये बहुत सारी बनी बनाई कहानियाँ भी होती हैं। कोई कहानी होगी आपको बताएगा तो उस कहानी को भी आप सच की कसौटी पे परखेंगे ना, उनके अमल पे परखेंगे, आप देखेंगे। तो पीपल्स पार्टी को सिंध में गिराने का एस्टेब्लिशमेंट को क्या फ़ायदा है? सही सही। चलें, मुझे फ़िलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा कोई चीज़। तो नाज़रीन, अभी आज के प्रोग्राम में इतना ही, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से अब बढ़ती जाएंगी और होंगी। एक तरफ जो है इमरान खान साहब के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और बहुत ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ामात हैं, दूसरी तरफ सियासी हलचल हो रही है, मुस्लिम लीग नून कराची में आ रही है, NPM से मिल रही है, दीगर सिंध के जो है इलेक्टेबल से मिल रही है। देखें आगे कहाँ ये ऊँट किस करवट बैठता है। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।